قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے اذا وسد الامر الی غیر اہلھا، نااہلوں کے حوالے منسوب کر دیے جائیں۔ آگے کی جو بات ہے بہت عبرتناک ہے، اور وہ یہ ہے عام طور پر احادیث کریمہ میں جب کوئی پرابلم بیان ہوتا ہے تو اس کو سولوشن بیان ہوتا ہے، لیکن جب یہ فرمایا گیا کہ نااہلوں کے حوالے منسوب کر دیے جائیں تو آگے پیغمبر اسلام کی زبان ارشاد فرماتی ہے فانتظروا الساعہ، اب صرف قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی اس پرابلم کا کوئی واضح علاج نہیں ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ خیر کے ساتھ جو زمانہ گزر جائے گزار لو، یہی سب سے بہترین علاج ہے۔ یعنی فتنوں کی سر کو بھی کئی بار آسان نہیں ہوتی، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب فتنے بہت زیادہ حاوی ہو چکے ہوں تو اپنے ایمان و عقیدے کی فکر کریں، اپنے عمل کی فکر کریں، اپنے آخرت کو بچانے کی فکر کریں، اور کسی اور کی دنیا بنے نہ بنے، کسی اور کے ہم بنے نہ بنے، اپنے تو بنے، یہ ہماری بنیادی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے عزیز دوستو، آج کا دور محاسبہ نفس کا دور ہے، تزکیہ کا دور ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ کا جائزہ زیادہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک نے جو دوسروں کی دستاریں اچھالنے کا مزاج بنا لیا ہے یا ہر ایک دوسرے کا محاسب بن بیٹھا ہے، یہ دراصل فتنوں کے شکار ہونے کی نشانی ہے۔ فتنوں سے محفوظ ہونے کا طریقہ اور عاقبت برباد نہ ہونے والوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی فکر نہیں کرتے، اس سے کہیں زیادہ اپنے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہیں اس سے پہلے ہم کر کے دکھائیں۔ اس لیے عزیز دوستو، آج کے دور میں اس سلسلے میں ہم سب کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے کے تجزیے کا جو آغاز ہونا چاہیے وہ یوم حساب کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے سے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ النبا میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا بہت ہولناک انداز سے ذکر فرمایا ہے، اور اس طرح سے ان جہنم کانت مرصادا، جہنم انتظار میں ہے۔ ہم سب لوگ عام طور پر ان امیدوں میں جیے رہتے ہیں کہ جنت انتظار میں ہے۔ قرآن پاک کا واضح ارشاد یہ ہے کہ جہنم گھات لگائے ہے، جہنم انتظار میں ہے، اور یہ پورا جہنمیوں کا بیان ہوا، ان کی سزائیں بیان ہوئیں۔ آخر میں قرآن پاک نے جو بات کہی وہ بہت عبرتناک ہے۔ اللہ رب العزت نے گویا جہنمیوں کے جہنمی بننے کا جو سبب بیان فرمایا، وہ ارشاد فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ جہنمیوں کی سب سے بڑی شامت یہ آئی تھی کہ وہ حساب کو بھول بیٹھے، یعنی جب انسان حساب و کتاب کو بھول بیٹھے، جب انسان اپنی آخرت کو بھول بیٹھے، جب انسان اپنا محاسبہ بھول بیٹھے، یہ سب سے بڑی شامت ہوتی ہے۔ اگر انسان کو اپنے محاسبے کی توفیق ملے، یوم حساب پیش نظر رہے، مالک یوم الدین کا تصور اس کے دل و دماغ میں بیٹھا رہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق مل جائے۔ لیکن اگر یہ تمام چیزیں انسان فراموش کر دے تو کئی بار اس کی شامت اعمال اس کا حشر برباد کر دیتی ہے، اس کا خاتمہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور وہ انسان جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ قرآن پاک نے جنتیں نہیں بانٹی ہیں، جہنم کو بار بار پیش کیا ہے۔ لا ترون الجحیم، اے لوگو تم سب کو جہنم دیکھنا ہے۔ جنت اس طرح سے سستے داموں میں قرآن پاک نہیں بانٹی ہے جس طرح سے ہم کئی مرتبہ غیر شعوری طور پر بلکہ ناجائز طور پر بانٹ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، اس سلسلے میں ہم سب کو نہایت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کا ہم آغاز کرنا چاہیں تو پیغمبر اسلام کی ایک حدیث بہت کافی ہو سکتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چند مثالیں پیغمبر اسلام نے بیان فرما دی کہ شوہر سے بیوی، بیوی سے شوہر کے بارے میں، غلام سے آقا، آقا سے غلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن یہ تمثیلی باتیں ہیں، ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ علماء سے عوام کے بارے میں، عوام سے علماء کے بارے میں، اماموں سے مقتدیوں کے بارے میں، مقتدیوں سے اماموں کے بارے میں، اسی طرح سے ماں باپ سے اولاد، اولاد سے ماں باپ کے بارے میں، ماتحتوں سے سرپرستوں کے بارے میں، سرپرستوں سے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور اس پوچھ گچھ سے بچنا آسان نہیں ہے، اور یہ پوچھ گچھ ہلکی بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرمائی، سورۃ الکہف میں اللہ کا ارشاد ہے قیامت کے دن انسان جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو حیرت کے ساتھ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی انوکھی کتاب ہے کہ جس نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کسی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو لکھ رکھا ہے، اور لکھ رکھنے کا انداز بھی یہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھ کے مینٹین کر کے رکھا ہے۔ ایکسل شیٹ پہ کام کرنے والے جانتے ہوں گے
एक्सेल शीट पे जब कैलकुलेशन किया जाता है तो आप ऊपर से घटाते बढ़ाते रहिए, ऊपर से जो भी हिसाब किताब करना है करते रहिए। जब आप आखिर तक पहुंचते हैं तो आप ये पाते हैं कि ऊपर तक हमने जितनी मेहनतें की थी वो पूरा का पूरा निचोड़ सामने खड़ा है। इसी तरह से कल कयामत के दिन मैदान महशर में कोई बहुत ज्यादा झोल झाल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लंबे लंबे चौड़े फलसफे होंगे या जिस तरह से हम यहाँ पर चर्ब जबानियों से काम ले लेते हैं और अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बना लेते हैं, वहां पर भी इसी तरह से सर्टिफिकेट लेना है और जन्नत की तरफ जाना है। बल्कि वहां पर सब कुछ कैलकुलेटेड है, वहां पर सब कुछ तैयार है और इतने अच्छे अंदाज से तैयार है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कफा बिनफ्सिकल यौम हसीबा, ए इंसान आज अपना हिसाब खुद ही कर ले। हिसाब वहां पर किया जाता है जहां झोल झाल हो। मैदान महशर का हिसाब इतना क्लियर होगा कि उसमें कोई झोल झाल नहीं होगा। सिर्फ दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जा रहा है या बाएं हाथ में दिया जा रहा है और यही निशानी होगी कि बंदा जन्नती है या जहन्नमी है। क्या बात है। और जिन लोगों के सामने ये तसव्वुर होता है कि हिसाब देना है, हम और आप, वही जो अभी मौलाना अबू दुजाना साहब फरमा रहे थे, लब भर की जबान है, जो चाहिए कहिए। जब ये तसव्वुर ही नहीं है कि हर फर्द का जवाब देना है तो जो चाहे सो बोलिए, जिसकी चाहे पगड़ियां उछालिए, जिसकी चाहे इज्जत से खेलिए और जो चाहे कीजिए, कौन पुरसान हाल है। लेकिन जब सर में सौदा सवार हो जाता है कि एक एक हर्फ का जवाब देना है, तो अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक का हाल ये था, मुंह में कंकरियां रखा करते थे और कहते थे जबान ने मुझे बर्बाद कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें ये लगता है कि ये चीज आसान है, अजी ये चीज बिल्कुल आसान नहीं है। और जब ये सर में सौदा सवार हो जाता है कि हिसाब देना है, तो कई बार हमारा एक्सक्यूज होता है कि हम चाहते हैं लेकिन गुनाह नहीं छूट पाते, हम चाहते हैं लेकिन चाह करके भी नेक नहीं बन पाते। हजरत हातिम असम अल्लाह के महबूब बंदे हैं, बादशाह ने उनकी दावत की, बड़ी मन्नत समाजत के बाद हजरत हातिम असम ने बादशाह की दावत कबूल की। और असल उसूल यही है कि अल्लाह वाले बादशाहों को खातिर में नहीं लाते। और इस जगह पर रहने वाले लोगों ने इसके बारहा मुशाहदे किए होंगे कि बहुत सारे मनसब दाएं बाएं झोलते रहे, लेकिन एक फकीर ने उन मनासिब को कबूल करना कभी पसंद ना किया। वाह। मनसब, छोटे छोटे मनसब, जिन मनसबों की कोई वैल्यू नहीं, वो इधर से उधर ट्रांसफर हो तो क्या फर्क पड़ता है। इनके लोगों ने तो बहुत सारे हुकूमती मनसबों को भी ठोकरों पे रखा है, तो ये कोई मनसब की ख्वाहिशें नहीं हुआ करती है, इनका मिजाज है। हाँ, जो इधर उधर मनसब झोलते हुए देखने वाले हैं, उनके पास ना वो निगाह है ना वो पहचान सकते हैं। कि पहचान की बात है, मनसब पसंदी सबके अंदर नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान के जामों में ये तलाश कर पाना कि कौन सा दिल मनसब का खा है और कौन सा नहीं है, इसके लिए भी तो जिगरा चाहिए। क्या बात है। इसके लिए भी तो दिल चाहिए। और यही तो जमाने का रोना है कि ऐसे लोग ना रहे। हजरत हातिम असम की बादशाह ने बड़ी मन्नत समाजत के बाद दावत की। पहले तो फकीर ने दावत कबूल ना की, जब बड़ी मन्नत समाजत की बादशाह ने तो सुन्नत समझ के दावत कबूल की। एक तारीख मुकर्रर हो गई, बादशाह फकीर की दावत कबूल करने की खुशी में बादशाह इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने तमाम वजीरों कबीरों की दावत की और एक तारीख मुकर्रर हो गई कि फुला तारीख को बादशाह के दरबार में अल्लाह का महबूब बंदा हातिम असम हाजिर होने वाला है। और उसकी खुशी में, उस खुशी में तमाम बड़े लोगों की दावत है। हम सब जानते हैं कमजरफी का मिजाज हुआ करता है और दौरे जवाल का और पस्त लोगों का मिजाज हुआ करता है कि बड़े लोगों की दावत मिल जाए तो बड़े ठाठ के साथ और सज धज के हाजिर हुआ करते हैं। आज भी बड़ी शादियों में लोग बड़ी टाई लगा के पहुंचते हैं, ये कमजरफी का मिजाज हुआ करता है। बड़े लोग बादशाह की दावत में तमाम बड़े लोग हाजिर थे, जो तुफेली थे वो तमाम सज धज के हाजिर हुए और शाही मसनतों पर बिठाए गए। जब वक्त मुकर्रर हुआ तो हजरत हातिम असम भी पहुंचे और हातिम असम पहुंचने के बाद में वहां पर बैठ गए जहां जूते उतारे जाते हैं। तो बादशाह के कारिंदे हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, हुजूर आपके लिए बादशाह सलामत ने शाही बैठक का इंतजाम किया, आपको वहां तशरीफ फरमा होना है। तो हातिम असम वहीं बैठे और किसी सूरत ना माने। बादशाह हाजिर हुआ तो हातिम असम कहने लगे, बादशाह इतना बहुत है कि फकीर तुम्हारे दरबार में हाजिर है। ये फकीरों का काम नहीं कि बादशाहों के दरबार के चक्कर लगाएं, अब मुझसे हर बात न मनवाई जाए, मैं आ गया इतना बहुत। जब तेवर बदले हुए देखे तो बादशाह क्या करता, बादशाह मजबूर हो गया। हातिम असम वहीं बैठे रहे जहां जूते उतारे जाते हैं। जब खाने का वक्त हुआ
تو شاہی دسترخوان سجا اور طرح طرح کی غذائیں سجائی گئیں. جب سب لوگ بیٹھ گئے تو حاتم اصم کے لیے وہیں دسترخوان سجایا گیا. حاتم اصم وہاں پر نہ بیٹھے جہاں بیٹھ کے کھانا کھانا تھا. بادشاہ نے پھر منت سماجت کی لیکن اس کے بعد نہ مانے تو وہیں دسترخوان سجایا گیا. حاتم اصم کے سامنے طرح طرح کی غذائیں اور نعمتیں تھیں. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جھولی سے روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا, پانی میں چبایا اور اسے کھانے لگے. بادشاہ کے کارندے پھر بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور وہ تو وہ کھانا کھا ہی نہیں رہے جو آپ نے ان کے لیے لگایا ہے اور انتظام کیا ہے. بادشاہ دوبارہ حاضر ہوا. حاتم اصم کہنے لگے بادشاہ فقیر کو کیا کھانا ہے یہ فقیر طے کرے گا, بادشاہ نہیں. کیا بات ہے, واہ. اور یہ فقیر ہی طے کرتے ہیں کہ کس کی ہانڈی میں کیا پکے گا. ان لوگوں کا اختیار نہیں ہے کہ طے کرے, یہی نظام قدرت ہے. اور جب بھی کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ظلم کی کیٹیگری میں جاتا ہے اور اللہ کی زمین پر ظالم استقامت پذیر نہیں ہوتے. دو دن کی حکومتیں ہیں, آنی جانی ہیں, سب بدل جاتے ہیں, خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں. صرف محسوس کرنے کی دیر ہے کہ کن چیزوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. کیا بات ہے, واہ. اللہ کا اصول ہے اللہ کی کائنات میں ظلم برداشت نہیں کیا جاتا ہے. لا ینال عہد الظالمین, لیڈرشپ اور قیادت کا نظام ظالموں کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں جاتا. یہ اللہ کا حتمی اصول ہے. وقتی طور پر چند دنوں کے لیے, کچھ وقت کے لیے کوئی زوال پذیر یا کوئی عروج پذیر ہو سکتا ہے, لیکن مستقل نظام قدرت یہ ہے کہ یا تو ظلم رہے گا یا کرسی رہے گی. یہی نظام قدرت ہے. حاتم اصم نے جب بادشاہ کے سامنے اس تیور سے بات کی تو بادشاہ مجبور ہو گیا. سب لوگوں نے شاہی دسترخوان سے دعوت اڑائی, طرح طرح کی غذائیں کھائیں. حاتم اصم نے وہی روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھایا. اور جب سب لوگ کھا چکے اب فقیر کا انداز دعوت و تبلیغ دیکھیں. کل ایک موضوع تھا بحر العرفان کا انداز دعوت و تبلیغ. دراصل یہی فقیروں کا انداز و دعوت و تبلیغ ہوتا ہے. بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, بہت گہرائی سے سوچتے ہیں, اور جہاں تک عام لوگوں کی ہم بڑے دھڑلے سے پیش کر دیتے ہیں کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. ہمیں تو ایسے مومن نظر نہیں آتی جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں, لیکن کہیں کہیں ہوتے ہیں. کیا بات ہے, واہ. کبھی کبھی کسی کو مل جاتے ہیں. کیا بات ہے. زمانے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تلاش کرنے کی کوشش کرے. اللہ والوں سے زمین خالی نہیں ہوتی. ہاں, اللہ والے اتنے سستے بھی نہیں ہوتے کہ ریوڑیوں کے بھاؤ کسی کو مل جائیں. انہیں تلاش کرنا پڑتا ہے, ان کے لیے جوتیاں گھسنی پڑتی ہیں. آج بھی اللہ کی زمین ایسے لوگوں سے نہ محروم ہے نہ خالی ہے, اور جس دن خالی ہو گئی وہی دن قیامت کا دن ہوگا. کیا بات ہے, واہ. ان کا وجود ہے تو دنیا کا وجود ہے. وہ لوگ سستے لوگ نہیں ہوتے. ہاں, سستے لبادوں میں ہوتے ہیں, نظر نظر کا فرق ہوتا ہے. جب سب کچھ ہو گیا تب حضرت حاتم اصم کا انداز دعوت دیکھیں. انہوں نے بادشاہ کے کارندوں سے مطالبہ کیا مجھے انگیٹھی چاہیے. تو کارندوں نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ بابا کو سردی محسوس ہو رہی ہو یا فقیروں کا راز کوئی کیا جانے. انگیٹھی حاضر کی گئی. حضرت حاتم اصم اس آگ کی انگیٹھی پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کریم روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا کھایا ہے, قیامت کے دن اس کا حساب نہ لینا, دنیا کی آگ میں کھڑے ہو کے حساب دے رہا ہوں. اور اب کہنے لگے لوگوں آؤ اور باری باری اس انگیٹھی پہ کھڑے ہو کے حساب دو. کس کی ہمت کے انگیٹھی پہ کھڑے ہو کے حساب دے. کہنے لگے حساب نہیں دے پا رہے ہو, صرف ایک وقت کے کھانے کا تو حساب دینا ہے. کہنے لگے جب ایک وقت کے کھانے کا حساب دنیا کی آگ میں کھڑے ہو کے دینے کی ہمت نہیں, تمہارا کلیجہ کیسے ہوا ہے کہ تم نے شاہی دعوتیں اڑانی شروع کر دی. یہ ہوتا ہے فقیروں کا انداز دعوت و تبلیغ. اللہ اکبر, واہ. ہم کہتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے. جناب گناہ کیا ہے, کھان پان بھی چھوٹ جاتا ہے, صرف وہ تصور دل و دماغ میں سوار ہونا چاہیے. کیا بات ہے, واہ. سب کچھ عیش و آرام کی زندگیاں چھوٹ جاتی ہیں جب یہ تصور دل و دماغ میں ہو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں بات پرس ہوگی. ترمذی شریف کی حدیث ہے, اگر گرمی کے موسم میں کسی نے درخت کے نیچے تھوڑی دیر بھی ہوا میں وقت گزارا ہے حساب دینا ہوگا, اور گرم موسم میں ٹھنڈا پانی پیا ہے تو اللہ کے بارگاہ میں حساب دینا ہوگا. بڑا آسان ہے ان اسٹیجوں پہ آ کے فتنہ انگیزی کرنا, بڑا مشکل ہے اپنے ایک ایک حرف کا اللہ کے بارگاہ میں جواب دینا. اور جب جواب دہی کا وقت ہوگا تو آسان وقت نہیں ہے. جو زبان بہت زیادہ چرب زبانی کرتی ہے, قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. چونکہ انسان کی زبان ہی سب سے زیادہ مصیبتیں کھڑی کرتی ہے, اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, انسان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور انسان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ بندہ کرتا کیا تھا. اردو زبان کا محاورہ ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے.
اگر ہاتھ گواہی دینے لگے کہ کیا کیا پاپ کیے تھے اور پاؤں بولنے لگے، آنکھیں بولنے لگے، کان سننے کے علاوہ بولنے بھی لگے، اب مجھے بتائیے کہ ادھر ادھر جانے اور بہانے بازیاں کرنے اور ایکسکیوز کرنے کا کون سا موقع ہے؟ قیامت کے دن کا جو تصور ہے، یہ جب کسی کے سر میں سوار ہوتا تھا تو آنکھ سے آنسو نہ رکتے تھے، اور تب جا کے قیمتی شخصیات تیار ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، آج کا ہمارا زمانہ نہایت فتنوں کا زمانہ، چرب زبانیوں کا زمانہ، شرارتوں کا زمانہ، اللہ کی مخلوق کی بدخائی کا زمانہ، وقتی طور پر دنیا کو مسحور کرنے اور چھوٹے چھوٹے مفادات حاصل کر کے اللہ کی مخلوق کے تئیں کسی بھی طرح کی خیر خواہی نہ کرنے کا زمانہ ہے۔ ایسے زمانے میں اگر کسی کو بحر العرفان جیسے لوگوں کا دامن مل جائے، اگر کسی کو ایسے لوگوں کی تعلیم مل جائے، اگر کسی کو شیخ الاسلام شیخ العالم کا دیدار بھی مل جائے تو اسے بہت غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ احادیث کریمہ میں ہمیں نشاندہی کی گئی ہے کہ ایسے زمانے میں ہم حد سے زیادہ اویئر ہوں۔ بلکہ ایک آخری حدیث پاک پیش کروں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت اور نہایت پرفتن زمانوں میں جیسے جیسے وقت گزرے گا فتنے بڑھیں گے اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ آج بھی تو اسلام کا صرف نام ہی باقی رہ گیا ہے۔ سچی بات وہی ہے جو اقبال نے کہی ہے، تھے بھی مسلمان کہیں موجود، ایسا ہو گیا ہے، نماز روزہ قربانی و حج سبھی کچھ ہے، تو ہی باقی نہیں ہے، ایسا ہو گیا ہے اور مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جب اور زیادہ پرفتن زمانہ ہوگا تو پیغمبر اسلام نے نشاندہی فرمائی، اس زمانے میں ان لوگوں کا ایمان سلامت رہے گا جو پہاڑ پر بکریاں چرا رہے ہوں گے۔ یعنی پیغمبر اسلام نے یہ مزاج دیا ہے کہ جب فتنے زمین پر اپنا کام کر چکے ہوں تو اس وقت جو دنیا سے جتنا زیادہ کنارہ کش وہ اتنا زیادہ اچھا، اتنا زیادہ بھلا اور اتنا زیادہ خوشبخت انسان ہے، اور جو جتنا زیادہ گلیمر میں الجھا، جو جتنا زیادہ دنیا میں الجھا، جو جتنا زیادہ دنیا کے ہوس کا شکار ہوا، اس کا اتنا حشر برباد ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسی جگہوں پر یہ جگہیں جو ہے یہ خانقاہ ہیں، دوسری خانقاہوں سے تو ہم یہ بات شاید نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اب خانقاہیں بھی برانڈ بن گئی ہیں، خانقاہوں میں بھی گلیمر آ گیا ہے۔ خانقاہیں جو نفس کشی کا ذریعہ تھیں وہ اب نفس پرستی کا ذریعہ بن گئی ہیں۔ کون سی خانقاہیں ہیں جہاں رسا کشی نہ چل رہی اور مقدمات نہ چل رہے ہوں، اور نہ بھی چل رہے ہوں تو کون سی خانقاہ ہے جہاں معرفت کی دو باتیں ہوتی ہوں۔ اس لیے عزیز دوستو، اگر کہیں پر اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں جو بیان آپ نے سنا ہے اسے بہت غنیمت جانیے، یہ راز قیامت کے دن ہی کھلنے والے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم شعور سے کام لیں گے، اللہ توفیق خیر سے نوازے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک ورحمۃ ورحمۃ علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہم سب لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک عرفانی محفل میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور ابھی ہم سب نے بہت تاریخی، روحانی تو ہے ہی، روحانیت سے بھرپور، لیکن اس کے ساتھ ایک تاریخی خطاب حضرت ڈاکٹر سید نور عالم صاحب قبلہ سے سماعت فرمایا۔ اہل ذوق جانتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں اسٹیجوں سے ہوتی بھی نہیں، اور اسٹیجوں کا مزاج اس طرح کی باتوں کی عام طور پر اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ بھی نظام قدرت ہے کہ بہت بھلی، بہت قیمتی باتیں بھی عام باتوں کے بیچ میں گھومتی رہتی ہیں، لینے والے لے لیتے ہیں، اور جن کی قسمت میں نہیں ہوتا وہ نعمتوں سے بہت قریب رہ کے بھی محروم ٹھہرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا فیصلہ اچھے لوگوں میں فرمائے اور ہمیں خوش بختوں میں شامل فرمائے۔ ایک اینگل وہ تھا جو ڈاکٹر صاحب سے آپ نے سنا کہ کس طرح سے روحانیت کی خیرات بٹ رہی ہے اگر ہم لینا چاہیں۔ ہاں، لینے کے لیے یہ چیزیں اتنی سستی بھی نہیں ہوتی کہ یوں ہی تھالیوں میں پروس دی جائیں، کیا بات ہے، اس کے لیے بہرحال ذوق چاہیے۔ بے شک۔ اگر کوئی شرف الدین یحییٰ منیری بنتا ہے تو ذات رسالت آج بھی اس کی تربیت کے لیے تیار ہے۔ کیا بات ہے، شرط یہ ہے کہ درد ویسا ہونا چاہیے جیسا یحییٰ منیری کو تھا۔ اس لیے ہم سب کو اس سلسلے میں بہت زیادہ بیدار مغز ہونے کی ضرورت ہے، اور ہماری بیدار مغزی اس لیے بھی بنتی ہے کہ ہم قرب قیامت کے زمانے کے لوگ ہیں، اور ہمارا زمانہ نہایت پرفتن زمانہ ہے۔
میں نے جو حدیث پاک ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک لمبی حدیث ہے، اس پر کلام کیا گیا ہے، لیکن بہرحال عبرت کے لیے بہت اہم ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش